السلام علیکم، حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹورنٹو میں پاکستانی کمیونٹی کا مقبول نیوز چینل دا عوامی۔ ناظرین، آج میں بھی ان کے ساتھ یہ گنگنانے میں حق کے بجانب ہوں، چل اڑ جا رے پنچھی کہ اب یہ دیس ہوا بیگانہ۔ جی ہاں ناظرین، میرا اشارہ جو ہے قابل احترام سندھ پولیس کے سابقہ آئی جی مشتاق مہر کی جانب ہے، جن سے آج سندھ پولیس کو جو ہے وہ ایک طریقے سے چھٹکارا مل گیا۔ آج میں یہ کہنے میں بھی حق کے بجانب ہوں کہ آج سندھ پولیس کے تمام وہ مظلوم پولیس افسران جو کہ مہر رجیم کے ہاتھوں تنگ آ چکے تھے، آج وہ سب مل کر جو ہے یوم نجات منا رہے ہیں۔ یہ بھی بات کسی حد تک صحیح ہے کہ مشتاق مہر کو جو ہے وہ ارباب ہدایت اللہ اور خود کمال شاہ کے بعد سندھ پولیس میں سب سے زیادہ عرصے تک جو ہے کراچی پولیس کی سربراہی اور خود سندھ پولیس کی سربراہی کے حصے سے مجموعی طور پر جو ہے تقریباً کوئی 5.25 سال تک جو ہے بلا شرکت غیر حکمرانی کرنے کا اعزاز حاصل ہے۔ اس کے علاوہ خود مشتاق مہر کے پاس جس طرح کی ٹیم تھی، ذہین اور باصلاحیت پولیس افسروں کی، خاص طور سے کانسٹیبل عدنان کی صورت میں، تو یہ ٹیم جو ہے باقی جو طویل عرصے تک سندھ پولیس پر حکمرانی کرنے والے ارباب ہدایت اللہ اور خود کمال شاہ کے مقابلے میں جو کام کمال شاہ اور ارباب ہدایت اللہ ایک سال کے عرصے میں جس طریقے سے سندھ پولیس سے مستفیض ہوتے رہے، وہی کام جو ہے خود مشتاق مہر کی ٹیم جو ہے وہ ایک ماہ سے بھی کم عرصے میں جو ہے وہ اسی طریقے سے مستفیض ہوتی رہی۔ یہ بھی اعزاز جو ہے خود مشتاق مہر اور ان کی ٹیم کو حاصل ہے۔ مشتاق مہر جو ہے وہ ہر لحاظ سے جو ہے وہ خوش نصیب اور خوش قسمت بتلائے جاتے ہیں، اور یہ بھی میں کہوں گا کہ ان پر جو ہے خود ان کی قسمت کی دیوی کے ساتھ قسمت کا دیوتا بھی برستر ان پر جو ہے وہ مہربان رہا۔ یہی وجہ ہے کہ چھوٹے بڑے جتنے بھی طوفان ان کے دور میں آتے رہے، وہ انتہائی خوش اسلوبی سے نہ صرف ان طوفانوں کا مقابلہ کرتا ہے بلکہ اپنی پوسٹنگ کو جو ہے وہ بدستور جو ہے وہ طول دیتے رہے۔ انہیں اس بات کا ہمیشہ سے ملال تھا اور ملال رہے گا کہ کوئی بھی اور اس سے چارج لے، لیکن ڈاکٹر کامران فضل جو ہے وہ ان سے چارج لینے کی غلطی نہ کرے، کیونکہ ڈاکٹر کامران فضل جو ہے وہ ان کی ہٹ لسٹ میں شامل تھے۔ اور اس کی بھی ایک بڑی معقول وجہ ہے کہ ڈاکٹر کامران فضل کا بھی تعلق 16ویں کامن سے ہے اور خود مشتاق مہر کا تعلق بھی 16ویں کامن سے بتایا جاتا ہے۔ ناظرین، یہاں پر یہ بھی عرض کروں کہ یہ جو پاکستان پولیس گروپ کا جو 16واں کامن ہے، یہ بہت ہی اپنی نوعیت کے لحاظ سے انتہائی تاریخی جو ہے یہ کامن ہے۔ اس کامن کے جو پولیس افسران ہیں، اس پولیس افسروں کے ہاتھوں جو ہے خود پاکستان پولیس گروپ کے پی ایس پی افسروں کو جتنا نقصان پہنچا ہے اس کی نظیر جو ہے پاکستان کے 73 سالہ پاکستان پولیس گروپ کی تاریخ میں ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی۔ اور بدقسمتی سے یہ جو 16واں کامن ہے یہ سازشی افسروں پر مشتمل تھا۔ ان سازشی افسروں نے اپنی سازشوں کی اور اپنی ریاکاری، اپنی مکاری اور اپنے ظلم کی جو ابتدا ہے خود اپنے ہی 16ویں کامن میں شامل سب سے زیادہ سینئر، سب سے زیادہ باصلاحیت اور سب سے زیادہ پڑھے لکھے پولیس افسر، میرا اشارہ ڈاکٹر کامران فضل کی جانب ہے، ان کے ساتھ زیادتی کرنے سے کی کہ کس طریقے سے گولڈن ٹاپر ڈاکٹر کامران فضل کو ان کے جائز مقام سے اسی 16ویں کامن میں شامل بعض سازشی پولیس افسروں نے محروم کرنے میں جو ہے وہ ایڑی چوڑی کا زور لگایا اور وہ اپنے اس مقصد میں کامیاب
بھی ہوئے، جس کے بعد ان کے منہ کو بدنیانتی کا اور سازشوں کا ایسا خون لگ گیا کہ پھر اس سے جو ہے خود پاکستان پولیس گروپ کے دوسرے پی ایس پی افسران بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکے۔ درجنوں کے حساب سے پولیس افسران ہیں جنہیں جو ہے اسی 16ویں کامن میں شامل سازشی پولیس افسروں کے ہاتھوں ناقابل تلافی نقصان پہنچا، اور بعض پولیس افسران تو پروموشن کے آس میں ہی جو ہے وہ ریٹائرڈ ہو گئے ہیں، اور اب بھی بہت سارے ایسے گریڈ 19 کے افسران ہیں جنہیں جو ہے یعنی 4-5 سال پہلے ڈی آئی جی کے عہدے پہ ترقی دے دینی چاہیے تھی، لیکن وہ اسی گروپ کی سازشوں کا شکار ہو کر جو ہے اپنے ترقیوں سے محروم کر دیے گئے تھے۔ تو یہ 16ویں کامن میں شامل ڈاکٹر کامران فضل کا جو ہے سندھ پولیس کے آئی جی کے حیثیت سے خود مشتاق مہر سے چارج لینا جو ہے یہ ایک اتنا بڑا صدمہ ہے کہ جس سے یقیناً وہ سازشی ٹولہ جو ہے دو چار ہوگا، اور وہ اس کا توڑ تلاش کرنے کی بھی کوششوں میں اس وقت مصروف ہوں گے۔ لیکن دوسری جانب خود سندھ پولیس کا جو مظلوم طبقہ ہے وہ یقیناً آج جو ہے مشتاق مہر کی تبدیلی کی صورت میں جو ہے وہ آج جو ہے وہ یوم نجات منا رہا ہوگا۔ یقیناً انہیں یوم نجات منانا بھی چاہیے، کیونکہ پچھلے کوئی 5.25 سال سے جو ہے وہ مشتاق مہر رجیم کی زیادتی اور ناانصافیوں کا شکار تھے، اور انہیں جو ہے وہ ان پر جو ہے وہ سندھ پولیس اور خاص طور سے کراچی پولیس کی زمین تنگ کر دی گئی تھی، اور ان پر جو ہے وہ ایس ایچ او شپ کے دروازے بند کر دیے گئے تھے۔ انہیں یعنی صرف اپنی پسند و ناپسند کی بنیاد پر اور اپنی محض انا کو تسکین پہنچانے کے لیے جو ہے انہیں جو ہے وہ بلیک لسٹ کر کے جو ہے ایک طریقے سے ان پر پیچھی ریکارڈ کا ان پر جو ہے لیبل لگا دیا گیا تھا، اور اس وجہ سے جو ہے وہ انہیں جو ہے وہ پوسٹنگ نہیں دی جا رہی تھی۔ پچھلے 5-6 سالوں کے دوران جو ہے وہ انہیں اذیت کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ مشتاق مہر کی ایک اور بڑی خوبی یہ ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ اپنے لاڈلے کانسٹیبل عدنان کی خاطر جو ہے وہ اپنے پی ایس پی گروپ سے بھی جو ہے وہ ٹکر لینے سے گریز نہیں کیا۔ اس پی ایس پی گروپ سے کہ جس کے ایسوسی ایشن کے چیئرمین ہمیشہ جو ہے صوبائی پولیس کے سربراہ ہوتے، لیکن اس کے باوجود مشتاق مہر نے آئی جی ہوتے ہوئے جو ہے وہ خود گریڈ 19 اور 20 کے افسروں کو جو ہے وہ اپنے لاڈلے کانسٹیبل عدنان کے کہنے پر یا عدنان کے مشورے پر ان کے خلاف کارروائیاں کرنے سے گریز نہیں کیا، جس میں خود ڈاکٹر امیر شیخ کے علاوہ جو ہے عامر فاروقی اور دوسرے بہت سارے جو ہے ڈی آئی جیز شامل ہیں، جو کہ خود مشتاق مہر کے آتاب کا شکار رہے محض ایک کانسٹیبل عدنان رفیق صدیقی کی وجہ سے۔ اب یہاں پر یہ بھی میں عرض کرتا چلوں کہ محض مشتاق مہر کے زیر سایہ ان کا ایک کانسٹیبل کے اس وقت پاکستان اور بیرون ملک جو ہے 40 سے زائد پراپرٹیاں جو ہیں اس وقت منظر عام پر آ چکی ہیں۔ یہ پراپرٹیاں جو ہے ڈی ایچ اے بحریہ ٹاؤن اسلام آباد کے علاوہ خود دبئی کے، ترکی اور یو اے ای اور خود یو کے اور فرانس اور امریکہ میں پائی جاتی ہیں۔ اب اندازہ لگائیں کہ جب ایک کانسٹیبل کے پاس 40 پراپرٹیاں جو ہے وہ سامنے آ چکی تو خود اس کانسٹیبل کا جو باس ہے اس کے پاس کتنی پراپرٹیاں ہوں گی، اس کا اندازہ ناظرین آپ خود لگا سکتے ہیں۔ لیکن آج جو ہے سندھ پولیس کو جو ہے وہ مشتاق مہر رجیم سے چھٹکارا مل گیا ہے، اور اسی خوشی میں جو ہے جو متاثرہ پولیس اہلکار ہیں وہ یقیناً جو ہے وہ آج یوم نجات منا رہے ہیں۔ سب سے جو بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ ان سے چارج ایک ایسے یعنی کہ فرشتہ صرف درویش پولیس افسر ڈاکٹر کامران فضل نے لیا ہے کہ جس سے جو ہے خود پولیس کے حلقوں میں جو ہے خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے، اور اس درویش صرف پولیس افسر ڈاکٹر کامران فضل کی جانب سے ایک باقاعدہ حکم نامہ جاری کر دیا گیا ہے، یعنی کہ سندھ کے تمام ایڈیشنل آئی جیز کے علاوہ تمام ڈی آئی جیز اور تمام ایس ایس پیز کو کہ روزانہ کی بنیاد پر جو ہے شام 5 سے 6 بجے جو ہے ایک کھلے عام دربار جو ہے سینٹرل پولیس آفس میں لگا کرے گا، جس میں تمام وہ متاثرہ پولیس افسران جنہیں اپنے اپنے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ سے
किसी भी तरह की कोई शिकायतें हैं तो वो अपनी शिकायतें लेकर जो है इस दरबार में हाजिर होंगे। उनके साथ होने वाली ज़्यादतियों का अजाला किया जाएगा। एक घुटन ज़दा माहौल था पिछले कोई पौने 6 सालों से, आज उस घुटन ज़दा माहौल का ख़ात्मा हो और सिंध पुलिस जो है वो एक खुली फ़िज़ा में जो है वो इस वक्त सांस ले रही है, जिसका ज़िंदा सबूत जो है ख़ुद कायम मकाम IG डॉक्टर कामरान फजल की जानिब से जारी करदा ये हुक्मनामा है। और इस हुक्मनामे से जो है सिंध पुलिस में इस वक्त एक खुशी की लहर दौड़ चुकी है। और ये भी मालूम हुआ है कि मुश्ताक महर जो है वो अब भी जो है अपनी पोस्टिंग को हासिल करने के लिए हाथ पांव मार रहे हैं और गालिब इम्कान ये है कि वो नेशनल पुलिस एकेडमी के कमांडेंट बनने में कामयाब हो जाएंगे, जहां इस वक्त सिंध पुलिस के साबिका IG AD ख्वाजा बराजमान है और वो अपनी पोस्टिंग जो है इस वक्त नेक्टा में करवाने के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं। ये भी मालूम हुआ है कि मुश्ताक महर जो है वो हर हाल में इस वक्त पोस्टिंग के लिए बेचैन व बेताब हैं, तड़प रहे हैं कि उन्हें किसी न किसी तरीके से पोस्टिंग मिल जाए ताकि उनके जो लाडले कांस्टेबल है अदनान के ख़िलाफ़ किसी तरह की कोई महकमा जाती या करप्शन के इल्ज़ाम में कोई तहकीकात शुरू ना हो जाए। महज उस तहकीकात से अपने कांस्टेबल को बचाने के लिए इस वक्त मुश्ताक महर जो है पोस्टिंग के लिए जो है वो बड़े तरीके से जो है वो लॉबिंग भी कर रहे हैं और हाथ पांव भी मार रहे हैं। देखते हैं कि वो अपनी इस पोस्टिंग में कामयाब होते हैं या नहीं होते। लेकिन इसके साथ साथ में ये भी अर्ज़ करता चलूँ कि इस वक्त सिंध पुलिस में जो है एक खुशी की लहर दौड़ चुकी है। पुलिस वाले जो है वो आज योम निजात मना रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि उन्हें एक बहुत बड़ी ग़ुलामी से जो है वो आज़ादी मिल चुकी है। जिस तरीके से इस वक्त पूरे मुल्क में जो है इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर के नारे गूंज रहे हैं, इसी तरह के नारे एक अरसे से जो है सिंध पुलिस में जो है मुश्ताक महर रजीम नामंजूर नामंजूर और ख़ुद अदनान की हुक्मरानी नामंजूर के नारे जो है वो एक अरसा दराज से जो है वो गूंज रहे थे। लेकिन सिंध हुकूमत और ख़ुद वफाकी हुकूमत ने कभी भी उस पर कोई तवज्जो नहीं दी। लेकिन आज बिल आखिर जो है उस पर कार्रवाई करते हुए मुश्ताक महर को जो है वो उनके ओहदे से तब्दील कर दिया गया सिंध में। और ख़ास तौर से कराची में जो बमों के तेबरते जो है 3-4 वाक़यात हो चुके हैं, उन वाक़यात में नाकामी का इल्ज़ाम जो है वो मुश्ताक महर पर लगाकर उन्हें जो है वो उनके मनसब से बेदखल कर दिया गया। हालांकि वो इस मनसब को अभी भी जो है अपने पास रखने के लिए एड़ी चोड़ी का ज़ोर लगा रहे थे, लेकिन उनकी तमाम तर कोशिशें नाकाम हो गई। जादू टोने का उन्होंने भरपूर इस्तेमाल किया, लेकिन अब के बार जो है कोई एक भी जादू और एक भी टोना उनके काम ना आ सका और वो अपनी पोस्टिंग को बचाने में कामयाब ना हो सके। इस वजह से जो है वो उनकी जगह जो है उनके बदतरीन मुखालिफ डॉक्टर कामरान फजल को जो है सिंध पुलिस के IG का चार्ज दे दिया गया। ये भी मालूम हुआ है कि सिंध हुकूमत जो है वो उन्हें 2 माह तक जो है यानी उनकी रिटायरमेंट तक जो है सिंध के IG के से इस ओहदे पर रखने की ख्वाहिशमंद है। अब देखना यह है कि कल यानी कि ये जुमेरात वाले रोज़ जो है वो हाई पावर बोर्ड होने जा रहा है, जो कि 18 मई यानी कि जुमेरात के रोज़ होना था, लेकिन वो ना हो सका। और अब जो है पुलिस ग्रुप का जो है वो प्रमोशन जो है ग्रेड 21 से 22 में 7 जो वैकेंसियाँ हैं उसका फ़ैसला जो है वो आज हो जाएगा। जिसके बाद देखना ये कि अगर कामरान फजल को ग्रेड 22 में तरक्की दे दी जाती तो फिर वफाकी हुकूमत उन्हें ख़ुद सिंध में IG केसेस से ही काम करने की इजाज़त देती, या कि फिर उनका ट्रांसफ़र मोटरवे या फिर आज़ाद कश्मीर के IG की हैसियत से कर दिया जाता है। ये तो कल मालूम होगा, लेकिन ख़ुद सिंध हुकूमत की ये ख्वाहिश है कि डॉक्टर कामरान फजल को जो है उनकी रिटायरमेंट तक जो है वो सिंध पुलिस में IG केसेस से काम करने की मोहलत दी जाए, ताकि जो बिगाड़ जो है मुश्ताक महर रजीम में जो है सिंध पुलिस में हो चुका है उस बिगाड़ को किसी हद तक उसकी तलाफ़ी जो है ख़ुद डॉक्टर कामरान फजल की सरबराही में जो है पुलिस अफसरान उसका अजाला करने में कामयाब हो जाए। जो तकलीफ़ों का सामना सिंध पुलिस के जवानों को जो है ये पिछले पौने 6 साल के दौरान हुआ, उसका अजाला जो है किसी न किसी सूरत में जो है डॉक्टर कामरान फजल की सरबराही में टीम
کرنے میں اگر کامیاب ہو جائے گی تو یہ بھی سندھ پولیس کے ساتھ ایک بہت بڑی نیکی ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ سندھ حکومت جو ہے خود مراد علی شاہ وزیر اعلیٰ اور خود آصف علی زرداری کی یہ خواہش ہے کہ ڈاکٹر کامران فضل جو ہے وہ اپنی ریٹائرمنٹ تک جو ہے سندھ پولیس کے سربراہ کی حیثیت سے اپنے فرائض سر انجام دے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔